ہمارا آج کا کالم ہے چین کی ثالثی میں پاک افغان مذاکرات بائی فیمس رائٹر اینڈ اینالسٹ رشید صافی۔ پاکستان اور افغانستان کے درمیان کشیدگی ختم کرانے کے لیے چین کا کردار اس کی بہترین سفارتکاری کا شاہکار ہے۔ چینی قیادت کا خاصہ ہے کہ وہ میڈیا کی چکا چوند سے دور رہ کر خاموشی کو اپنا ہتھیار بناتے ہیں۔ ہمارے ہاں بدقسمتی سے عوامی ہیجان اور میڈیا کی جلد بازی کا یہ عالم ہے کہ مذاکرات کے ہر دور اور ہر جملے کو سرخیوں کی نظر کر دیا جاتا ہے، جس کا نتیجہ اکثر تشنا لبی اور ناکامی کی صورت میں نکلتا ہے۔ قبل از وقت تشہیر حساس معاملات کو حتمی شکل پانے سے پہلے ہی اندرونی اور بیرونی دباؤ کا شکار کر دیتی ہے۔ ماضی میں ہونے والے کئی اہم مذاکرات صرف اس وجہ سے ناکامی سے دوچار ہوئے کیونکہ بعض مذاکرہ کاروں کو میڈیا پر آ کر پل پل کی خبر دینے کا شوق تھا۔ اس کے برعکس بیجنگ کی بصیرت کا عالم دیکھیے کہ اورمچی میں کئی روز تک پاکستان اور افغان وفود سر جوڑ کر بیٹھے رہے، مگر چین نے حتمی نتیجے تک لب کشائی نہ کرنے کی روایت برقرار رکھی۔ جب تک پاکستان کے دفتر خارجہ نے باضابطہ طور پر ان مذاکرات کی تصدیق نہیں کی، تب تک بیجنگ نے اس سفارتی پیش رفت کو منظر عام پر آنے سے روکے رکھا۔ ترجمان دفتر خارجہ طاہر حسین اندرابی کے بیان کے بعد چینی وزارت خارجہ کا بیان سامنے آنا اس بات کی دلیل ہے کہ چین نتیجہ خیزی پر یقین رکھتا ہے۔ یہ طرز عمل ثابت کرتا ہے کہ بڑی طاقتیں الفاظ سے نہیں، افعال سے تاریخ رقم کرتی ہیں۔ موجودہ حالات میں چینی سفیر کی مولانا فضل الرحمان سے ملاقات محض ایک روایتی سفارتی ملاقات نہیں تھی، اگرچہ اس ملاقات کے اعلامیے میں مشرق وسطیٰ کے سلگتے مسائل اور ایران کی خود مختاری کا ذکر کیا گیا، لیکن اس کا اصل تصویراتی ہدف مولانا فضل الرحمان کو پاک افغان مصالحتی عمل میں شامل گفتگو رکھنا تھا۔ پاکستان کی طرف سے افغانستان کو فضائی کارروائی کے بعد مولانا فضل الرحمان نے جس پرامن راستے کی نشاندہی کی تھی، وہ دراصل افغان طالبان کے ساتھ ان کے دیرینہ اور گہرے مراسم کا شاخسانہ تھا۔ چینی قیادت جانتی ہے کہ کابل کی قیادت کو قائل کرنے کے لیے جہاں عسکری دباؤ ضروری ہے، وہاں مذہبی اور سیاسی اثر و رسوخ رکھنے والی شخصیات کا تعاون بھی ناگزیر ہے۔ تاہم اس تمام مشق میں سب سے بڑا معمہ عہد و پیما کی پاسداری کا ہے، کیونکہ افغان طالبان کے رویے اور ماضی میں بدعہدی کے تجربات نے چین جیسے برادر ملک کو بھی سوچنے پر مجبور کیا ہے۔ یہ حقیقت ہے کہ جب تک پاکستان نے سرحد پار دہشت گردوں کی پناہ گاہوں پر آہنی ضرب نہیں لگائی تھی، کابل کی انتظامیہ مذاکرات کی میز کو محض وقت گزاری کا ذریعہ سمجھ رہی تھی۔ پاکستان کے فضائی حملوں نے کابل پر یہ واضح کر دیا کہ قومی سلامتی کے معاملے پر کوئی سودے بازی نہیں ہوگی۔ اسی دباؤ کے زیر اثر افغان طالبان نے بیجنگ کی طرف رخ کیا تاکہ وہ پاکستان کو مزید کارروائیوں سے روکنے کے لیے اپنا اثر و رسوخ استعمال کرے۔ اس صورتحال نے مذاکرات کی میز پر پاکستان کے موقف کو نئی توانائی اور برتری عطا کی ہے، کیونکہ اس سے قبل پاکستان کی خواہش تھی کہ پڑوسی ملک کے ساتھ تنازعات کو مذاکرات کے ذریعے حل کیا جائے۔ اس مقصد کے لیے دوحہ اور استنبول میں مذاکرات کے کئی ادوار ہوئے، مگر افغان قیادت کی غیر سنجیدگی اور ٹی ٹی پی کے خلاف کوئی قدم اٹھانے سے گریز کی پالیسی کی وجہ سے مذاکرات نتیجہ خیز ثابت نہیں ہو سکے تھے۔ اب مذاکرات چونکہ افغانستان کے کہنے پر شروع ہوئے ہیں، تو یہ محض دو پڑوسی ممالک کی روایتی بات چیت نہیں، بلکہ افغانستان کے لیے اپنی بقا اور عالمی تنہائی سے بچنے کا ایک کٹھن امتحان ہے۔ چین کا اس عمل میں شامل ہونا اس حقیقت کا غماز ہے کہ وہ افغانستان کے عدم استحکام کو اپنے عظیم الشان منصوبے بیلٹ اینڈ روڈ اور سی پیک کے خلاف بڑا عنصر سمجھتا ہے۔ پاک افغان مذاکرات کی راہ میں حائل سب سے بڑی دیوار اعتماد کا فقدان ہے۔ پاکستان کا مطالبہ دو ٹوک ہے کہ افغان سرزمین سے ہونے والی دراندازی کا مکمل خاتمہ اور ٹی ٹی پی کے خلاف بے لچک کارروائی۔ محض زبانی جمع خرچ اور لفاظی کا وقت گزر چکا ہے، اب اسلام آباد کو ٹھوس ضمانتیں درکار ہیں۔ کیا چین اس معاہدے کا ضامن بنے گا؟ پاکستان اپنے اسٹریٹجک پارٹنر کو کسی آزمائش میں نہیں ڈالنا چاہتا، لیکن اگر افغان طالبان چین کا اعتماد حاصل کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو پاکستان کے لیے بیجنگ کی ضمانت کو نظر انداز کرنا ممکن نہ ہوگا۔ اب گیند افغان طالبان کے کورٹ میں ہے، انہیں ثابت کرنا ہوگا کہ وہ ایک ذمہ دار ریاست کے طور پر پرامن بقائے باہمی کے اصولوں کو نبھانے کی صلاحیت رکھتے ہیں یا نہیں۔ ایک لمحے کے لیے ہم مان لیتے ہیں کہ چین پاک افغان مذاکرات میں ضامن بن جاتا ہے، تو چین کی ثالثی محض ایک ثالث کا کردار نہیں ہوگا، بلکہ یہ ایک نئے علاقائی نظام کی تشکیل کی کوشش سمجھی جائے گی۔ کابل کے لیے اس کے خلاف جانا آسان نہیں ہوگا۔ بیجنگ کا فلسفہ امن برائے ترقی پر مبنی ہے۔ وہ سنجیانگ کی سلامتی کو افغانستان کے حالات سے مشروط دیکھتا ہے اور وسطی ایشیا تک رسائی کے لیے پاکستان اور افغانستان کے درمیان مثالی ہم آہنگی چاہتا ہے۔
اگر اورمچی مذاکرات کسی حتمی نتیجے پر پہنچتے ہیں تو یہ خطے میں بیرونی قوتوں کے اثر و رسوخ کے خاتمے اور ایک مضبوط ایشیائی بلاک کے قیام کی سمت پہلا بڑا قدم ہوگا۔ چین افغانستان کو سی پیک کے ثمرات میں شریک کرنا چاہتا ہے، مگر اس کا راستہ اسلام آباد کی سلامتی سے ہو کر گزرتا ہے۔ پاک افغان تعلقات اس وقت ایسے دوراہے پر ہیں جہاں ایک طرف امن کی روشن شاہراہ ہے اور دوسری طرف بدعہدیوں کی تاریک کھائی۔ چینی بصیرت اور پاکستان کی سیاسی قیادت کی شمولیت نے اس عمل کو ایک وقار عطا کیا ہے۔ یہ مذاکرات محض دو ممالک کی نشست و برخاست نہیں، بلکہ خطے کی تقدیر بدلنے کا ایک سنجیدہ عہد نامہ ہے۔ تاہم افغان تاریخ کو سمجھنے والے جانتے ہیں کہ پہاڑوں کے اس پار امن کا راستہ ہمیشہ سے کٹھن رہا ہے۔ افغان طالبان کے لیے یہ ایک نادر موقع ہے کہ وہ چین کی ضمانت کے ذریعے عالمی برادری میں اپنا کھویا ہوا وقار بحال کریں۔ اگر اس بار بھی ماضی کی طرح وعدہ خلافی ہوئی تو نہ صرف پاکستان بلکہ چین کا اعتماد بھی بری طرح مجروح ہوگا اور افغانستان کے لیے خطے میں کوئی سہارا باقی نہیں رہے گا۔ تاریخ کبھی کسی کو دوسرا موقع اتنی آسانی سے فراہم نہیں کرتی۔ کابل کے لیے یہ موقع ایک کڑے امتحان سے کم نہیں۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ کابل کی قیادت چند عناصر کو بچانے کے لیے ماضی کی روش پر قائم رہتی ہے یا بصیرت کا ثبوت دیتے ہوئے ایک نئے عہد کا آغاز کرتی ہے۔ Thank you for watching. If you like the video, do like, share, and subscribe.